أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کتاب میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کتاب میں بہت توجہ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پہ، اور یہ عقیدہ پیش کیا گیا ہے کہ جو اللہ نے اپنے نام بتا دیے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتا دیں، ہم سب نے ان تمام ناموں، ان تمام صفات پہ ایمان لانا ہے، اور اس میں کسی قسم کی ہیرا پھیری نہیں کرنی، کوئی تعویل نہیں، کوئی تحریف نہیں، کوئی تشبیہ بھی نہیں دینی، یہ بھی نہیں کہنا کہ اللہ کی صفات کو ہم ماننے میں اس حد تک آگے نکل جائیں کہ ہم کہیں کہ اللہ کی صفات بندوں کی صفات کی طرح ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ نہ ان صفات کو ماننے سے انکار کرنا ہے تعویل کی شکل میں، تحریف کی شکل میں، اور نہ ماننے میں غلو کرنا ہے کہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیں، اور نہ ہی اللہ کی صفات کی اپنی طرف سے کوئی کیفیت یا تفصیل بیان کرنی ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اللہ کی ان صفات کو ہم مانتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی یہ صفات ویسے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اس کا جلال ہے، اس کی شان ہے۔ تو آج کے درس میں امام صاحب فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 149 149۔ فرمایا ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، خیرن، کوئی بھی خیر کا کام، یعنی کہ خیر کا کوئی کام آپ نے کیا اور آپ اس کو ظاہر کر رہے ہیں، او تخفوہ، یا تم اس کو مخفی رکھو، اس کو پوشیدہ رکھو، اس کو چھپاؤ، کس کو؟ خیر کے کام کو۔ او تعفو عن سوء، یا تم کسی برائی کو نظر انداز کر دو، یعنی کہ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے اور آپ اس کو کیا کر دیں؟ نظر انداز کر دیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ اگر تم کو خیر کا کام ظاہر کرو یا چھپاؤ، یا تم کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، کوئی برائی کی، اس کو آپ معاف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خیر کا کوئی کام کرتے ہیں، وہ آپ اعلانیہ کریں، لوگوں کے سامنے کریں، یا مخفی طور پہ کریں، پوشیدہ طور پہ کریں، لیکن کریں اللہ کی خاطر۔ اسی طرح اگر آپ کسی کی برائی کو معاف کر دیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کی یہ محنتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، آپ کی محنتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا تعلق کس سے ہے؟ اس اللہ سے جو عفو ہے، جو قدیر ہے۔ آپ نے کسی کو معاف کیا ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ عفو، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ بہت معاف کرنے والا۔ قدیرہ، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قدیرہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام، یہاں پہ اس کی کیا مناسبت ہے؟ دیکھیں، آپ کے ساتھ کسی وڈیرے نے، کسی بڑے شخص نے، کسی طاقت والے نے کوئی زیادتی کی، اور آپ کمزور ہیں، بے بس ہیں، آپ کو پتہ ہے میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے جی؟ معاف کرنا، یہی آپشن ہے، اور ہے کہ آپ کے پاس؟ اور ایک یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے وہ آپ سے کم تر ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس قدرت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اس کو سزا دے سکتے ہیں، پھر بھی آپ معاف کریں، اس کو کہتے ہیں معاف کرنا۔
اور اللہ تعالیٰ جو معاف کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کرنے والا نہیں ہے جو بے بس ہو. اللہ وہ معاف کرنے والا ہے جو سزا دے سکتا ہے، سزا دینے کی مکمل قوت، قدرت، طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ معاف کرتا ہے. یہ ہے بڑی اہم بات. تو اس ایت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک تو صفت العفو کا پتہ چلا، معاف کرنا. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ معاف کرنا. دوسرے نمبر پہ ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت قدرت کا. قدیر یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اسی سے ملتا جلتا اللہ کا نام ہے القادر. قدیر بہت قدرت رکھنے والا، القادر قدرت رکھنے والا، مقتدر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ کے نام جو اللہ کی صفت قدرت سے تعلق رکھتے ہیں وہ کون کون سے ہو گئے؟ نمبر 1 قادر، نمبر 2 قدیر، نمبر 3 مقتدر. مقتدر جیسا کہ سورہ قمر میں آیا ہے. کیا آیا ہے؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی کہ ان المتقین فی جنات و نہر. متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والے، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والے، یہ کہاں ہوں گے؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا فی جنات، یہ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے بنائی گئی نہروں میں ہوں گے، یعنی کہ ان کے دائیں بائیں نہریں ہوں گی. فی مقعد صدق، یہ سچائی والے مقام و مرتبہ پہ ہوں گے. ایک ایسا مقام و مرتبہ جو بہت ہی عظیم ہوگا. عند ملیک مقتدر، عظیم بادشاہ. ملیک کیونکہ ملک بادشاہ، جب یا آگی درمیان میں عظیم بادشاہ، فعیل کا وزن ہو گیا نا. عظیم بادشاہ کے پاس ہوں گے مقتدر جو بہت قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام، قدیر، قادر اور مقتدر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدیر. اور قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ طاقت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے، تمہارے اوپر سے، یہ تمہارے نیچے سے، وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں نام اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ہیں، اور ان 3 ناموں سے اللہ کی ایک ہی صفت معلوم ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ قدرت. اچھا، اللہ تعالیٰ کا یہ نام القدیر اور صفت قدرت، جیسے اس کے بارے میں آیات قرآن میں آئی ہیں، احادیث میں بھی اللہ کی صفت کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں. مثال کے طور پہ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی 1659 1659. راوی ہے ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے، اور پٹائی بھی کوڑے کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ لیا، آپ نے آواز دی، لیکن یہ اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے غور ہی نہیں کیا کہ مجھے کون آواز دے رہا ہے. جب نبی علیہ السلام قریب آئے تب ان کو احساس ہوا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود یہ بات جان لو، یہ بات ذہن نشین کر لو، ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، جتنی قدرت تم اس غلام پہ رکھتے ہو جس کی پٹائی کر رہے ہو، اللہ اس سے کہیں بڑھ کر تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے ہاں کوئی کمزور ہے اور آپ اس کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں تو آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ تو آپ کے سامنے بے بس ہے، اور آپ قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں. تو ایک اوپر بھی ہے جو آپ پہ قدرت رکھتا ہے، تو آپ کا انجام پھر بہت برا ہوگا. آج کل ہی کی بات ہے، ایک کلپ شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ کسی امیر شخص کی گاڑی لینڈ کروزر کو کسی غریب آدمی کی بائک موٹر سائیکل کو لگ گئی تھوڑی سی، تو وہ اس آدمی کی پٹائی کر رہا ہے، خود بھی، ساتھ اس کا سیکورٹی گارڈ بھی، اور ساتھ ڈرائیور بھی، 3-4 مل کے اس کی پٹائی کر رہے ہیں. اور وہ غریب جو ہے وہ معافیا مانگ رہا ہے، اس کی بہن ساتھ ہے یا اس کی بیگم ہے، وہ بھی معافیا مانگ رہی ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. معمولی سی غلطی کی شدید ترین اس نے سزا دی ہے.
ویڈیو بنتی رہی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، یعنی کہ تکبر کی انتہا ہے۔ تو پھر انجام کیا ہوا؟ پولیس کو گرفتار کرنا پڑا اس کو، کیونکہ یہ بات سوشل میڈیا میں پھیل گئی، عام ہو گئی۔ اب بظاہر اس کو گرفتار کیا گیا ہے صرف تصویر کھینچنے کے لیے، کہ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ اس کو پکڑ لیا گیا ہے، لیکن جب اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو وکیل لوگ جو ہیں انہوں نے کہا یہ پکڑ لو اس کو، انہوں نے اس کی اچھی خاصی پٹائی کی۔ ہم اس بات کی تائید نہیں کرتے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے، غلط ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن فی الحال صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بڑی شے ہوں، مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن دیکھیں اللہ نے 1-2 دنوں میں کیسے ذلیل کر کے رکھ دیا اس کو۔ ایک تو ذلیل اس لیے ہو گیا کہ ویڈیو بن گئی، لوگوں نے اس کی حقیقت جان لی کہ یہ تو اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالی نے اس کو ذلیل کروا دیا کہ وکیل اس کی پٹائی کر رہے ہیں، پولیس اس کو لے کے بھاگ رہی ہے، وہ بھی دوڑ لگا رہا ہے چہرے کے اوپر، حالانکہ وہ کپڑا ہے، یعنی کہ عجیب ذلت ہے۔ لوگوں کی مار سے بچنے کے لیے بھاگنا پڑ رہا ہے، پولیس والے پیچھے دھکا دے رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے، وہ بھی اس کو دھکا دے رہے ہیں۔ چونکہ یہ تازہ ایک منظر تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تو اللہ کی قدرت کی کئی نشانیاں، اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے، کسی بھی اپنے ڈرائیور پہ، غریب پڑوسی پہ، غریب رشتے دار پہ ظلم نہ کریں۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو مسعود، ان اللہ اقدر، اللہ تجھ سے زیادہ قدرت رکھنے والا، اللہ کی صفت قدرت کا تذکرہ، اللہ تجھ سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، کس پہ؟ تجھ پہ، جتنی قدرت تو رکھتا ہے اس غلام پہ، اس سے کہیں زیادہ اللہ تیرے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ابو مسعود بدری بہت پریشان ہوئے، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اس غلام کو آزاد کرنے کا اعلان کیا کہ میں اس کو فوری طور پر اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ یہ تھے اللہ سے ڈرنے والے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اچھا کیا، اس کو آزاد کر دیا، تو آزاد نہ کرتا تو تجھے جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کسی کے اوپر ظلم کرنے سے، کسی کی پٹائی وغیرہ کرنے سے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت، اس کا تذکرہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی آیا ہے۔ اور جہاں تک صفت عفو کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ العفو کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ معاف کر دیں، سزا نہ دیں، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ آپ سزا دینے کی قدرت رکھتے ہوں پھر سزا نہ دیں، اور یہ چیز اللہ رب العزت کے میں بہت اچھی طرح پائی جاتی ہے۔ تو معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کا تذکرہ کئی آیات میں آیا۔ مثال کے طور پہ یہ سورہ ہے سورہ شورى آیت نمبر 25-25، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے گناہوں کو، ان کے جرائم کو، ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعفو، معاف کر دیتا ہے۔ تو صفت قدرت اور صفت عفو، معاف کرنا، اس میں ایک فرق ہے، بڑا فرق کیا ہے کہ صفت قدرت اللہ کی ذاتی صفت ہے اور صفت عفو اللہ کی فعلی صفت ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ آپ کو کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں ازل سے ابد تک۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی قدرت رکھنے والے تھے جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا نہیں کیا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے معاف کر دینے کا، تو یہ اللہ کی کون سی صفت ہے؟ صفت فعلی۔ جب کوئی جرم کرتا ہے تب اللہ معاف کرتے ہیں، جب کوئی جرم کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ فعلی صفت ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کو بھی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات کو بھی مانتے ہیں، اور اس ایسے ہی پتہ چل رہا ہے جو بھی میں نے پڑھی ہے کہ وہ معاف کرتا ہے، یعنی کہ یہ عمل جاری و ساری ہے۔ ایسے ہی آپ اس آیت پہ غور کریں، سورہ توبہ، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی؟ کن کو؟
ہاں جی، آپ کا امتحان ہے، کون جواب دے گا؟ جی ہاں جی، غزوہ تبوک کے موقع پہ جنگ تبوک ایک مشکل جنگ تھی، گرمیوں کے موسم میں تھی، مدینہ میں کھجوروں کا پھل تیار تھا، اس کو سمیٹنے کا وقت تھا، اسی پھل کے اوپر پورا سال گزرنا ہے، اس کو آپ چھوڑ کے چلے جائیں، گرمیوں کے موسم میں جائیں، طویل ترین سفر کریں، اور ملے گا کیا؟ ملنا کیا ہے؟ آگے سے جان جانے کا خطرہ ہے، قتل ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تو اگر آپ کی نگاہ اللہ کے اوپر نہیں ہے تو پھر تو آپ کے لیے سفر بہت مشکل ہے۔ ہاں، ان کے لیے سفر آسان ہے جن کی نگاہ اللہ پہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ شہادت کی موت دے گا، اللہ جنت میں جگہ دے گا۔ تو منافقین آپ کے پاس دڑا دڑ آ رہے تھے، طرح طرح کے بہانے لے کر، اللہ کے رسول میں اس لیے نہیں جا سکتا، میں اس لیے نہیں جا سکتا، میں اس لیے نہیں جا سکتا، اور آپ ظاہر ہے کہ عالم الغیب نہیں تھے، ان کا عذر سنتے اور ان کو اجازت دیتے، ٹھیک ہے جی تمہیں رخصت ہے، تمہیں معافی ہے، تم ادھر ہی رہو۔ تو اللہ تعالی نے کہا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے لیکن آپ نے ان کو اجازت دی کیوں؟ حتیٰ کہ پتہ چل جاتا کہ ان میں سے سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، منافق کون ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ معاف کر دیا، یعنی کہ یہ واقعہ ہوا اور اللہ نے معاف کر دیا۔ اور اس آیت میں جو بھی ہم نے پڑھی اللہ معاف کرتا رہتا ہے، تو پتہ چلا کہ معاف کرنا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور العفو کے ساتھ ساتھ عربی میں معافات اسی معنی میں ہے۔ کیا؟ المعافات۔ نماز جنازہ میں دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پہ رحم فرما، اس کو عافیت میں رکھ اور اس کو معاف کر دے۔ ایسے ہی یہ دعا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، یا اللہ تیری سزا سے بچنے کے لیے، تیری عقوبت سے بچنے کے لیے، تیرے عذاب سے بچنے کے لیے میں تیری صفت عافیت، عفو اور معافات کی پناہ میں آتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں پہ دو آیتیں لے کر آئے ہیں، ایک آیت میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے، ابھی دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ دوسری آیت کون سی ہے؟ یہ سورہ نور ہے، آیت نمبر 22 وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یہ لام امر ہے آرڈر کے لیے، اور ان پہ لازم ہے، ان پہ واجب ہے کہ یہ معاف کریں۔ وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے یہ ہے کہ یہ درگزر کریں۔ کون معاف کرے، کس کو معاف کیا جائے، یہ معاملہ کیا ہے؟ چونکہ امام صاحب یہاں پہ آیت کا صرف اتنا حصہ لے کر آئے ہیں جتنے حصے میں اللہ کی صفت عفو کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت یعنی کہ مغفرت کا تذکرہ ہے، اللہ کی صفت رحمت کا تذکرہ ہے۔ تو میں اس آیت کے شروع سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ آپ پورے معاملے کو سمجھ سکیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولِو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، پڑھے آیت اگر آتی ہے تو، أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اصل میں یہاں پہ تقریباً اختتام ہو رہا ہے ان آیات کا جو نازل ہوئی تھی سیدہ عائشہ پہ لگنے والے الزام اور تہمت کی مناسبت سے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر صحابہ کرام جہاد وغیرہ کے لیے گئے، جنگ کے لیے گئے، تو راستے میں ایک جگہ قیام کیا گیا اور لوگوں نے آرام کیا، ٹھہرے، پھر اعلان ہوا کہ اب قافلہ چلنے لگا ہے، سب لوگ تیاری کریں۔ تو سیدہ عائشہ یہ سن کر قضائے حاجت کے لیے ایک سائڈ پہ نکل گئی، واپس آئیں تو دیکھا کہ ان کا ہار جو ہے وہ گم ہو چکا ہے۔ تو ہار کو تلاش کرنے کے لیے پھر ادھر گئیں جہاں قضائے حاجت وغیرہ کے لیے گئی تھی،
ہار تلاش کرتے کرتے لیٹ ہو گئی اور قافلہ نکل گیا۔ سیدہ عائشہ کو ان کی اونٹنی پہ سوار کیا جاتا تھا، اور سوار کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ وہ کس چیز میں سوار کرتے تھے؟ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، ہودج۔ آپ کہہ سکتے ہیں ڈولی، شاید آپ نے سنی ہو کسی زمانے میں دلہنوں کو جب گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں ڈولی میں لے کر آتے تھے۔ ڈولی کا تصور ہے ذہن میں؟ اس قسم کا آپ ہودج سمجھ لیں۔ اس میں سیدہ عائشہ کو بٹھایا جاتا تھا، ہودج نیچے زمین پہ پڑا ہوتا تھا، سیدہ عائشہ اس میں بیٹھتی، تو پھر یہ صحابہ کرام اس ہودج کو اونٹنی کے اوپر لاد دیتے۔ تو صحابہ کرام نے ہودج پڑا ہوا تھا، اس کو اوپر لاد دیا۔ ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ سیدہ عائشہ اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ کا کوئی خاص وزن تو تھا نہیں، اور ویسے بھی وہ صحابہ کرام اللہ کے ولی ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے۔ آج تو ہمارے انڈیا پاکستان کی گلی گلی میں عالم الغیب قسم کے پیر اور ولی موجود ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام عالم الغیب نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق کو پتہ نہیں چل سکا کہ میری بیٹی پیچھے رہ گئی ہے، میں شور ڈالوں بھائی میری بیٹی کو لے کر جانا ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پتہ ہی نہیں ان کو بیٹی رہ گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبیوں کے امام، سب سے افضل انسان، سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والے، آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میری وائف پیچھے رہ گئی ہیں، اور ان صحابہ کرام کو بھی پتہ نہیں چلا۔ خود سیدہ عائشہ کو بھی احساس نہیں ہے کہ قافلہ جا رہا ہے، میں جلدی سے واپس آؤں۔ یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ البتہ نبی علیہ السلام کو غیب کی بہت سی باتیں بتائی گئیں، لیکن جتنی بتائی گئیں وہ چند ایک ہیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو اب سیدہ عائشہ واپس آئی تو دیکھا وہاں پہ کوئی بھی نہیں۔ سمجھدار تھی، عقل مند تھی، کیا کیا؟ ادھر ہی بیٹھ گئیں، کیونکہ ان کو ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ لوگ جب ان کو محسوس ہوگا کہ میں نہیں ہوں تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے واپس آئیں گے۔ کوئی بیوقوف قسم کی عورت ہوتی تو چل پڑتی دائیں بائیں، لیکن سیدہ عائشہ کو اللہ نے بہت عقل دی تھی، بڑی ذہین تھی، ادھر ہی بیٹھ گئیں۔ ادھر بیٹھ کے پھر لیٹ گئیں اور پھر آنکھ لگ گئی۔ ایک صحابی تھے صفوان بن معطل، وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی پیچھے پیچھے آنا تاکہ کوئی گری پڑی چیز ہو قافلے کی تو وہ اٹھا کر لے آئیں۔ ان کو دور سے محسوس ہوا کہ آگے کوئی انسان ہے، قریب آئے تو دیکھا یہ تو سیدہ عائشہ ہے۔ ان کو کیسے پتہ چلا ہوگا سیدہ عائشہ ہے؟ جی شہریار، یہ نہیں کہ اگر کسی عورت کا چہرہ ننگا بھی ہو تو ہم تو نہیں پہچان سکتے نا کون سی عورت ہے۔ ہاں تب پہچان سکتے ہیں اگر ہم اس عورت کو پہلے دیکھتے رہے اور ہمیں پتا ہو کہ کون سی عورت ہے۔ تو سیدہ عائشہ ان کو یہ پہچانتے تھے اس لیے کہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب دیکھا ہوا تھا۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ سیدہ عائشہ ہیں تو فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ عائشہ نے فوری طور پہ چہرہ ڈھانکا اپنا، اور پھر انہوں نے اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھایا، صحابی نے، سیدہ عائشہ اس کے اوپر سوار ہو گئی۔ اب وہ پیدل چلے ہیں، حالانکہ مشکل سفر ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں سیدہ عائشہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بیٹھ جاؤں۔ اس قدر پاکیزگی ہے، اس قدر عفت ہے، اس قدر احترام ہے نبی علیہ السلام کے گھر والوں کا، پیدل چل رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ چلتے چلتے وہاں پہنچ گیا جہاں قافلہ اگلے مقام پہ رکا ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ جب منافقین کی نگاہ پڑی کہ سیدہ عائشہ تنہا اور ایک مرد، تو جو برا ہو اس کے ذہن میں برے خیالات ہی آتے ہیں۔ انہوں نے فوراً آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں کہ کوئی گڑبڑ ہے یہ تو یہ بات منافقین میں پھیل گئی اور زور و شور سے بیان کرنے لگے، حتیٰ کہ اس بات میں کئی صحابہ کرام بھی مبتلا ہو گئے، وہ بھی اس بات میں آ گئے، لیکن وہ چند ایک تھے، زیادہ نہیں تھے۔ ان میں سے ایک تھے مصطح بن اساسہ۔ کون تھے؟ مصطح بن اساسہ۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ کے خالہ زاد کے بیٹے تھے، خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، خالہ کے بیٹے کے بیٹے، خالہ زاد بہن کے بیٹے۔ اور ابو بکر صدیق ان کے ساتھ جو اپنی رشتہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے
اور ان کی غربت اور فقیری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، ان کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے، مالی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کافی دنوں کے بعد یہ اعلان کیا کہ سیدہ عائشہ تو پاک ہے، انہوں نے کسی قسم کے جرم کا ارتکاب نہیں کیا، باقاعدہ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں۔ سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ میری برات کا اعلان کرے گا، پاک دامنی کا اعلان کرے گا، لیکن میں سوچتی تھی کہ خواب میں نبی علیہ السلام کو بتا دیا جائے گا کہ عائشہ پاک ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن کی 18 آیتیں نازل کریں گے، قیامت تک لوگ ان کی تلاوت کیا کریں گے۔ میں تو اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتی تھی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ تو جب قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، اعلان پتہ چل گیا کہ سیدہ عائشہ پاک دامن ہے، ابو بکر صدیق کو بہت غصہ آیا مصطح کے اوپر کہ کم از کم اس کو تو اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا، رشتہ دار بھی ہے، ہمارے گھر میں کھانا کھاتا ہے، ہم اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں لیکن مفہوم یہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ میں اس آدمی کے اوپر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کروں گا، کوئی کھانا اس کو نہیں کھلاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 22 کہ جو اہل فضل ہیں، جن پہ اللہ نے اپنا فضل کر رکھا ہے، اللہ نے ان کو مال دے رکھا ہے، اللہ نے ان کے مال میں کشادگی دے رکھی ہے، ان کو ایسی قسم نہیں اٹھانی چاہیے جس قسم کا مطلب یہ ہو کہ میں اپنے رشتہ دار کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، میں مسکینوں کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، میں مہاجر کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ اور مصطح جو تھے وہ مہاجر بھی تھے، اللہ کی راہ میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، اور رشتہ دار بھی تھے اور مسکین بھی تھے۔ تو اللہ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ نے دو الفاظ استعمال کیے، ایک معاف کرنا اور ایک درگزر کرنا۔ کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ مختلف علماء کرام مختلف فرق بتاتے ہیں۔ ایک بڑا فرق یہ ہے کہ درگزر کرنا اس کا درجہ معاف کرنے سے بھی اونچا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے کسی کو معاف کر دیا، لیکن اس نے جو آپ کے ساتھ جرم کیا تھا، غلطی کی، تو اس کا آپ تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ سزا نہیں دی، آپ معاف کر دیا، سزا نہیں دے رہے آپ اس کو، لیکن اس کے جرم کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اور درگزر کرنا کیا ہے؟ معاف بھی کر دیا اور اس کے جرم کا تذکرہ آپ بالکل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاف بھی کر دو، درگزر کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ تو یہاں پہ تذکرہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ بخشنا۔ اور واللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے، فعول کے وزن پہ ہے غفور۔ اس کا ایک معنی ہوگا کہ یہ اسم فاعل ہے، مبالغے کے لیے آیا ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، اور دوسرا صفت مشبہ کہ اللہ کا یہ بخشنا صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بخشتا رہتا ہے اور بخشتا رہے گا اپنے بندوں کو۔ یہاں پہ اللہ کی صفت رحیم کا تذکرہ بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت رحمت کرنے والا ہے۔ اور یہیں سے وہ حدیث ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحم کرو ان پہ جو زمین پہ ہیں، تم پہ وہ رحم کرے گا جو آسمانوں پہ ہیں۔ اللہ کی صفت رحمت کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہاں پہ اللہ کی صفت جس کا تذکرہ ہے وہ کیا؟ العفو، معاف کر دینا، اور اللہ تعالیٰ کا قدرت رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفت ہے۔ اچھا، ابو بکر صدیق نے پھر کیا کیا تھا یہ بھی اب بتا دینا چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ الفاظ سنے اللہ تعالیٰ کے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، انہوں نے کہا تھا واللہ انی لأحب ان یغفر اللہ لی، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے اللہ مجھے بخش دے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قسم توڑی
اور مصطح پہ پہلے سے زیادہ خرچ کرنا شروع کیا، پہلے سے زیادہ ان کا خیال رکھا۔ یہ ہوتا ہے انداز ان لوگوں کا جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چاہتے ہوں، جو چاہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، تو وہ اپنی کسی ایسی بات پہ قائم و دائم نہیں رہتے جس کے بارے میں پتہ چلے کہ اس کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کی کتنی صفات پڑھ لی آج ہم نے بنیادی طور پہ؟ دو، ایک کیا معاف کرنا اور ایک کیا قدرت رکھنا۔ یہاں پہ ہلکی سی بات یہ کہنا چاہوں گا، علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اس آدمی کو معاف نہ کیا جائے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ میں اس کو معاف کروں گا تو یہ مزید شیر ہو جائے گا اور مزید یہ جرم کرے گا، آج میرے ساتھ کیا کل کسی اور کے ساتھ کرے گا۔ یہ ان میں سے نہیں ہے کہ جن کو معاف کیا جائے تو وہ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اس جرم سے بعد آ جائیں اور اس جرم کے اوپر شرمندہ ہوں، یہ ان میں سے نہیں ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں ایسے شخص کو معاف نہ کرنا بہتر ہے، لیکن جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، شرمندہ ہے، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ آیات لے کر آئے ہیں جن کا تعلق ہے اللہ کی صفت عزت سے، اللہ کی صفت عزت سے۔ چنانچہ سورہ منافقون آیت نمبر 8 وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی کہ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، عزت والا اللہ تعالیٰ اور عزت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ۔ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت ہے اللہ کے رسول کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول بھی عزت کے مالک ہیں، یعنی کہ عزت زیب دیتی ہے اللہ کے رسول کو، یعنی کہ جس کو عزت دینی چاہیے وہ اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کس کو عزت دے گا؟ اپنے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام، وللمؤمنین، اور مومنوں کو۔ اچھا، اس آیت کی کیا مناسبت ہے؟ یہ آیت شروع سے کون پڑھے گا جی هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا يعلمون۔ اس سے پہلے کیا آیت ہے؟ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سورت کا نام کیا لیا میں نے؟ منافقون۔ اس کا مطلب یہ کہ اس میں تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ منافقین کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافقین نے یہ کہا کہ مدینہ جب پہنچیں گے تو جو بہت زیادہ عزت والے ہیں وہ ان کو نکال دیں گے مدینہ سے جو بہت ذلیل ہے۔ منافقین یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اللہ نے ان کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں بہت عزت والے کون ہیں؟ وہ خود کون؟ منافقین۔ اور ذلیل ترین قسم کے لوگ کون ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ کے رسول اور مؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے، یہ بھی سفر کا واقعہ ہے۔ سفر میں ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کے مابین کوئی لڑائی ہوگی، غلط فہمی پیدا ہوگی۔ مہاجر صحابہ کرام کون تھے؟ جو اللہ کی راہ میں مکہ سے ہجرت کر کے کہاں آئے تھے؟ مدینہ۔ اور انصاری صحابہ کرام کون تھے؟ جو مدینہ کے ہی رہنے والے تھے، جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، نصرت کی، تائید کی اور ان کو رہائش فراہم کی۔ ان کو انصاری کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار۔ اچھا، مہاجر انصاری میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تو مہاجر نے مہاجرین صحابہ کرام کو مدد کے لیے پکارا اور انصاری نے انصاری صحابہ کرام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ دونوں طرف کے لوگ جمع ہو گئے، نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو آپ اس کے اوپر شدید ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ یہ کیا پکار ہے، یہ کیا الفاظ ہیں جو میں سن رہا ہوں؟ جاہلیت والی پکار۔ جاہلیت والی پکار کیا؟ کہ آپ اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو بلائیں
دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف، چاہے وہ مظلوم ہی ہو، اور وہ بھی آ جائیں آپ کی مدد کے لیے، یہ غلط حرکت ہے۔ آپ نے کسی کی سائڈ لیتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ آپ کے صوبے کا ہے، آپ کے شہر کا ہے، آپ کے قبیلے کا ہے، آپ کی قوس کا ہے، آپ کی برادری کا ہے، بلکہ آپ نے دیکھنا حق پہ کون ہے۔ آپ نے ظالم کی بھی مدد کرنی ہے، مظلوم کی بھی مدد کرنی ہے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، اللہ کے رسول یہ مظلوم کی مدد کرنا تو ہماری سمجھ میں آ گیا، ظالم کی مدد کریں یہ کیسے؟ فرمایا ظالم کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو، کیونکہ اگر وہ ظلم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا، اس کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ یہ وضاحت میری طرف سے ہے حدیث میں۔ تو کہنے کا مطلب لیکن آپ نے کہا ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، یہ اس کی مدد ہے، اور مظلوم کی مدد کیا ہے کہ اس کو ظلم سے بچاؤ۔ اچھا، یہ میں کیوں بیان کر رہا تھا؟ مہاجرین اور انصاری، تو ان کے درمیان یعنی کہ جب پکارا گیا اپنے اپنے قبیلے کو، اپنے اپنے خاندان کو، تو یہ اس کو آپ نے جاہلیت کی پکار قرار دیا، کافروں والی حرکت اس کو قرار دیا، اور آپ نے فرمایا دعوها، اس کو چھوڑ دو، فإنها منتنہ، اس سے بدبو آ رہی ہے۔ اور واقعی یہ تعصب قبیلے کا یہ مسلمانوں کو کھا جاتا ہے، مسلمان اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور کافر یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، برادری اور کاسٹ کی بنیاد پہ، صوبے کی بنیاد پہ، قبیلے کی بنیاد پہ۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ دین کیا چاہتا ہے کہ مسلمان ایک ہوں، دین کی بنیاد پہ، توحید کی بنیاد پہ، عقیدے کی بنیاد پہ۔ تو بہرحال یہ غلط فہمی ان کی آپ نے ختم کی آپ علیہ السلام نے۔ اب عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کو یہ رپورٹ ملی کہ یہ جناب مہاجروں نے یہ حرکت کی ہے اور یہ انصاریوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، تو اس نے تو اس کو اچھالا، اس کو تو موقع چاہیے تھا۔ اس کو کیا چاہیے تھا؟ موقع۔ جیسے آج بھی کافر کئی مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کے خلاف کھڑا کرتے ہیں حقوق کے نام پہ۔ اپنے حقوق کے لیے آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا، حقوق کے لیے میدان میں آ جائیں، حقوق کے لیے مظاہرے کریں، حقوق کے لیے آپ پسٹل پکڑیں، حقوق کے لیے آپ ہتھیار پکڑیں۔ یہ کافروں کی حرکت ہے کہ مسلمان مسلمان سے لڑے۔ تو عبداللہ بن ابی کو تو موقع چاہیے تھا۔ اس نے اس موقع پہ کہا تھا کہ ہم ہیں عزت والے، یہ ہے ذلیل قسم کے لوگ، ان کو ان کے شہر مکہ سے نکال دیا گیا تھا، ہم نے ان کو پناہ دی اور یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اب ہر کوئی اپنے اپنے اس پڑوسی کو، ساتھی کو نکال دے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، یعنی کہ ہر انصاری ہر اس مہاجر کو نکالے جو اس کا بھائی بنا ہوا ہے، کیونکہ نبی اسلام نے مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنایا ہوا تھا۔ تو یہ جب واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مناسبت سے یہ آیت نازل کی کہ تم کہتے ہو کہ ہم عزت والے ہیں، مسلمان ذلیل ہیں، اللہ کے رسول ذلیل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا وللہ العزت، عزت کا مالک اللہ، عزت والا اللہ، اللہ صاحب عزت ہے، اور جس کو عزت ملی ہے اس کو کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ وللہ العزت، عزت کا مالک اللہ ہے، ولرسول المؤمنین، اور عزت ملتی ہے اللہ کی طرف سے کس کو؟ اللہ کے رسول کو اور مومنوں کو۔ لیکن اللہ کی عزت اور مومنوں کی عزت میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی عزت تو دائمی ہے، اللہ کی عزت میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول اور مومنوں کو جو عزت ملی ہے اس میں آزمائش آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس آیت پہ غور کریں، یہ سورہ آل عمران ہے، اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں غزوہ بدر کا، جنگ بدر کا۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری نصرت کی تھی، مدد کی تھی بدر کے مقام پہ جبکہ تم ذلیل تھے، تھوڑے تھے، تعداد کے لحاظ سے کم تھے۔ یہاں پہ لفظ ذلیل بولا گیا ہے۔ تو بہرحال اس ایسے پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں ایک صفت کیا ہے؟ عزت۔ اچھا، عزت یہ اللہ کی فعلی صفت ہے کہ ذاتی صفت ہے؟ ذاتی صفت ہے، اللہ ازل سے ابد تک اس صفت کے ساتھ متصف ہے۔ اس کے بعد آیت لے کر آئے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، سورہ صاد کی آیت نمبر 82 82۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا ابلیس کو
آسمانوں سے زمین پہ بھیجنے کا اور دھتکارنے کا. کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی کہ اے اللہ تو نے مجھے اس آدم کی وجہ سے دھتکار دیا ہے تو تیری عزت کی قسم. با قسمیہ ہے، شیطان قسم اٹھا رہا ہے کس کی؟ اللہ کی عزت کی، کیونکہ ابلیس اللہ تعالیٰ کے ناموں کو صفات کو پہچانتا، علم تو تھا نا اس کے پاس. تو اس نے صرف اس نے قسم کس کی اٹھائی؟ اللہ تعالیٰ کی عزت کی. کہا تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں لازمی طور پہ ان سب کو گمراہ کروں گا، صراط مستقیم پہ نہیں چلنے دوں گا، توحید پہ قائم نہیں رہنے دوں گا، ان کو تیری اطاعت پہ قائم نہیں رہنے دوں گا. یہ شیطان کا اعلان ہے، اور شیطان اپنے اعلان میں کافی حد تک کامیاب ہے. اور اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا کہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور کر رہا ہے کون؟ ابلیس، بلکہ اس نے قسم اٹھائی تھی. اس کے باوجود ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم اللہ کی بات ماننے کی بجائے، اللہ کے رسولوں کی بات ماننے کی بجائے ہم ابلیس کی بات مانتے ہیں. اللہ کے رسولوں پہ صلاۃ والسلام ہو، علیہم الصلاۃ والسلام. تو یہاں پہ بھی اللہ کی صفت عزت کا تذکرہ آیا ہے. تو پتہ چلا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ عزت. اچھا، اللہ کی صفت عزت کا تذکرہ قرآن کریم کی دیگر کئی آیات میں بھی آیا اور کئی احادیث میں بھی آیا ہے. میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی صفت عزت سے متعلقہ اللہ کے نام کون کون سے ہیں. ایک نام کیا؟ عزیز، العزیز. ایک ہے الاعز، بہت عزت والا. اچھا، العزیز یہ تو قرآن کریم کی کئی آیات میں آیا. مثال کے طور پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 129، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزیز ہے، تو ہی حکیم ہے. العزیز اس کا معنی کیا کریں گے ہم؟ اس کا آگے چل کے تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کی صفت عزت کا معنی کیا ہے. یا پھر پہلے میں یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عزت کا معنی کیا ہے، پھر دیگر آیات اور احادیث کی طرف آتے ہیں تاکہ پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ کی صفت عزت سے کیا مراد ہے. تو یاد رکھیے گا کہ عربی لغت میں لفظ عزت یہ 3 معنی میں آتا ہے، 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے. کون سا لفظ؟ عزت. نمبر 1 غلبہ. کس معنی میں؟ غلبہ کے معنی میں. یعنی کہ العزیز وہ ہوگا جو غالب ہو. اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ صاد میں وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، کہ 2 آدمی تو داؤد علیہ السلام کے گھر میں دیوار پھلانگ کر آ گئے تھے اور اپنا معاملہ، اپنا جھگڑا، اپنا کیس ان کے سامنے رکھا. ان میں سے ایک نے کہا تھا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور یہ گفتگو کرنے میں میرے اوپر غالب آ چکا ہے. عزنی کیا آ چکا ہے؟ غالب آ چکا ہے. عزا. اور دوسرا معنی ہوتا ہے لفظ عزت کا قوت. اور تیسرا معنی ہوتا ہے شان کا بلند ہونا اور دشمنوں کی پہنچ سے کہیں دور ہونا. دشمنوں کی پہنچ سے، یعنی کہ جس کو دشمن کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، وہ جس کو چاہے نقصان پہنچائے. تو یہ 3 معنی ہوئے کس کے؟ لفظ عزت کے. اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب عزت ہے، عزت والا ہے، تو وہاں پہ عزت کا معنی کون سا ہوتا ہے؟ 3 معنی ہوتے ہیں. 3. اللہ عزت والا ہے، یعنی کہ اللہ سب پہ غالب ہے. کیا کوئی ہے جو اللہ پہ غالب ہو؟ کیا کوئی ہے جو اللہ کی برابری کر سکے؟ کیا کوئی ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی کہ صاحب قوت ہے. اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو نقصان پہنچا سکے اور وہ جس کو چاہے نقصان پہنچائے. اب آتے ہیں دیگر آیات کی طرف جن میں تذکرہ آیا ہے اللہ کی صفت عزت کا. ان میں سے ایک یہ ہے سورہ آل عمران.
وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو عزت ملی ہے کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور جس کو ذلیل کیا ہے کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں ایک سیکنڈ میں ہیرو سے زیرو بنا دیں اور جس کو چاہیں زیرو سے ہیرو بنا دیں۔ اس لیے آتا ہے نا امام مہدی والی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کو ایک ہی رات میں ٹھیک کر دے گا، اس قابل بنا دے گا کہ وہ امام مہدی ہوں۔ اچھا یہ دیکھیں پھر سورہ فاطر آیت نمبر 8 من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے، غلبہ چاہتا ہے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو کس کے ساتھ جڑ جائیں؟ عزت کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں۔ راضی کر کے کس کو رکھیں؟ اللہ کو رکھیں۔ لیکن لوگ آج عزت پانے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ عزت جو آپ کو ملی ہے یہ جھوٹی عزت ہے۔ حقیقی عزت چاہیے تو کس سے ملے گی؟ اللہ سے ملے گی۔ یہ دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 139 139 الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، کہ یہ لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کے۔ یہ لوگ جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، منافق قسم کے لوگ، یہ دوست کن کو بناتے ہیں؟ کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کے۔ کس لیے؟ عزت کی تلاش میں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ اچھا تعلق ہوگا، دوستی ہوگی تو ہمیں عزت ملے گی۔ اللہ نے کہا یبتغون عندهم العزہ، کیا یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ اگر یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے فإن العزۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت کا مالک تو اللہ ہے۔ عزت کے لیے کافروں سے رابطہ نہ قائم کریں، عزت کے لیے رابطہ کس سے قائم کریں؟ اللہ سے۔ وہاں سے آپ کو عزت ملے گی، وہاں سے آپ کو شان ملے گی۔ اچھا میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا؟ العزیز۔ وہ تو آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن کریم میں کئی دفعہ آئی ہے العزیز، مثال کے طور پہ انک انت العزیز الحکیم۔ اچھا جہاں تک تعلق ہے العز کا، بہت عزت والا، تو یہ کہاں پہ آیا یہ اللہ کا نام؟ تو یہ دعا ہے ایک جو پڑھا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے۔ سمجھے یہ بات؟ کون پڑھتے تھے؟ دو صحابی، ایک بھی نہیں دو۔ اچھا وہ یہ پڑھتے تھے تو اس میں اللہ کا یہ نام آیا ہے۔ تو کیا صحابہ کی پڑھی ہوئی دعا سے اللہ کا نام مل سکتا ہے؟ جی ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کا اس دعا کو پڑھنا ان کا انداز بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ چیز اللہ کے نبی سے سیکھی ہوگی۔ یہ نام انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کا کوئی نام اپنی طرف سے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس حدیث کو روایت کے امام ابن ابی شیبہ نے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اپنی اس کتاب میں جس کا تعلق ہے حج عمرے سے، کیونکہ یہ صفا مروہ کی صحیح کے دوران پڑھتے تھے نا، تو وہاں پہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا دعا ہے جی؟ رب اغفر ورحم، اے میرے رب مجھے بخش دے، ورحم میرے اوپر رحم فرما، وتجاوز عما تعلم، اور اے اللہ میرے وہ جرائم، میرے وہ گناہ جو تیرے علم میں ہیں ان سے درگزر فرما۔ انک انت العز الاکرم، بے شک تو ہی العز سب سے بڑھ کر عزت والا ہے، الاکرم سب سے بڑھ کر عزت والا ہے، کرم والا ہے۔ اس کا معنی آپ کرم کر لیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام العزیز پہلے ثابت ہوا اور اب یہاں کیا نام ثابت ہوا؟ العز۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ اچھا اللہ کی صفت عزت کا تذکرہ کئی ایک احادیث میں آیا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حدیث بخاری شریف کی ہے کہ بینما ایوب علیہ السلام یغتسل عریانا خر علیہ جراد من ذہب، کہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے اور غسل کرتے ہوئے ننگے تھے۔ اللہ کے نبی ننگے ہو کے غسل؟ کیوں جی؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے،
آپ کسی ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں جہاں پہ دیکھنے کا خطرہ نہیں ہے تو غسل ننگے ہو کے کرنا چاہیے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی حدیث آئی ہے بخاری شریف میں کہ انہوں نے ننگے ہو کے غسل کیا تھا، جب پتھر ان کی چادر لے کے باغ کھڑا ہوا تھا۔ اللہ آپ کو ہدایت دے یہ اب میں بیان نہیں کر سکتا، واقعہ اتنا وقت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ایوب علیہ السلام بھی ننگے ہو کے غسل کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے امام بخاری نے ان دو حدیث کے اوپر یہ باب قائم کیا ہے کہ ننگے ہو کر غسل کرنا یعنی کہ جائز ہے جب آپ تنہا ہوں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن اس موقع پہ بھی پردہ اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے، اور جب لوگوں کے دیکھنے کا خطرہ ہو پھر تو پردہ اختیار کرنا واجب ہے، پھر تو ضروری ہے۔ تو یہاں پہ کیا جی ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے جبکہ وہ ننگے تھے، تو ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں گری۔ کیا گری؟ سونے کی ٹڈیاں۔ ٹڈی نہیں دیکھی کبھی آپ نے؟ کون سی ٹڈی؟ جو ذبح کیے بغیر بھی حلال ہے، جو ذبح کیے بغیر بھی حلال ہے۔ کبھی پتہ نہیں دیکھ، جو فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مسجد نبوی میں آپ کو نظر آئے گی، بالکل صحیح کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جب کبھی بارش ہوگی تو مسجد نبوی کے سین میں وہ جو ستون کھڑے ہیں لائٹوں والے، ان کے دائیں بائیں وہ ٹڈیاں آپ کو کثرت سے نظر آئیں گی۔ تو یہ ٹڈیاں سونے کی گری ان کے اوپر، لیکن تو وہ یہ ٹڈیاں ڈالنے لگے اپنے کپڑے بھین کے، یہ سونا جمع کرنے لگے۔ فناداہ ربہ، ان کے رب نے ان کو آواز دی، یا ایوب، اے ایوب۔ یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ آواز دی، یعنی کہ پتہ چلا اللہ جب کلام کرتے ہیں تو اللہ کے کلام میں آواز ہوتی ہے باقاعدہ۔ کہا الم اکن اغنیتک عما ترى، اے ایوب یہ مال جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو جمع کر رہے ہیں، کیا میں نے آپ کو اس سے مستغنی نہیں کر دیا؟ میں نے آپ کو بڑا مال دیا ہوا ہے۔ کہنے لگے بلا، کیوں نہیں، وعزتک، تیری عزت کی قسم۔ یہ حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ اللہ کی صفت عزت۔ ایوب علیہ السلام کا بھی ایمان ہے کہ اللہ کی صفت عزت ہے، ابلیس بھی جانتا ہے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت عزت ہے۔ یا تیری عزت کی قسم بالکل میں مستغنی ہوں، لیکن لا غنا لی عن برکتک، یہ جو تیری برکت نازل ہو رہی ہے میں اس سے مستغنی نہیں ہوں۔ یہ بھی تیری برکت ہے نا، یہ کسی اور کا اتارا ہوا مال نہیں ہے، تو میں تیری برکت سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، معدل کے ساتھ نمبر میں نوٹ نہیں کر سکا۔ اور ایسے ہی ایک دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو سکھائی تھی، عثمان ثقفی کو، عثمان بن ابی العاص ثقفی، جنہوں نے شکایت کی تھی کہ مجھے درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے جسم کے کسی حصے میں، تو آپ نے کہا تھا کہ تم وہاں پہ ہاتھ رکھو اور 3 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر۔ مسلم شریف ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت، صفت عزت اور اللہ کی صفت قدرت کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں ہر اس شر سے بچنے کے لیے جس کو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس شر سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو یہ حدیث ویسے مسلم شریف میں بھی آئی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے، ترمذی میں بھی آئی ہے، لیکن مسلم شریف میں لفظ عزت نہیں آیا، دیگر کتب میں یہ لفظ عزت بھی آیا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کی صفات میں سے یہ بھی صفت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفت عزت پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور یہ پتہ چلا، ہمیں درس یہ ملا کہ اللہ کی صفت عزت پہ بھی ایمان لائیں، اور یہ کہ عزت اگر آپ چاہتے ہیں تو کس سے حاصل کریں؟ جو عزتوں کا مالک ہے، جو خود صاحب عزت ہے، اور جو لوگوں کو عزت ملتی ہے اس کا مالک بھی وہی ہے۔ تو اس عزت کی خاطر آپ اس کو ناراض نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ مخلوق کو آپ راضی کرنے میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھیں۔ کس کی تلاش میں؟ عام طور پہ جو ووٹ کی تلاش میں نکلتے ہیں، یہ جو الیکشن ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، تو ووٹ کی تلاش میں جو لوگ نکلتے ہیں، ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو الفاظ اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں اور مخلوق کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کی صفت عزت پہ ایمان رکھنے والا ہوگا وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، اس کو پتا ہے کہ عزت حقیقی کس کی طرف سے ملنی ہے۔ چاہے الیکشن میں ہار جاؤں، یہ کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ بے عزتی یہ ہے کہ میں اللہ کو ہار جاؤں، مجھے اللہ ہی نہ ملے، اللہ مجھے نہ ملے، یہ ہے بے عزتی آپ کی۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اور جو آپ نے جان لیا کہ عزت کا ایک معنی کیا کہ اللہ سب پہ غالب ہے، عزت کا معنی کیا کہ اللہ قوت والا ہے، تو یہاں سے سبق حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کبھی نہ آئیں۔ اللہ نے کہا نا کہ جو سود لینے سے بعد نہیں آیا تو یہ اس کا مجھ سے کیا ہے، اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کے بندے سود لے کر، اللہ عزت والا ہے، قوت والا ہے، غلبے والا ہے، اس کے مقابلے میں نہ آ تو مارا جائے گا۔ اللہ کے مخالف ٹیم میں نہ کھڑا ہو، اللہ کے مخالف گروہ میں کھڑا نہ ہو تو مارا جائے گا، اللہ کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس سے پہلے اللہ کی صفت عفو اور اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا ہمیں پتہ چلا۔ اچھا، اس سے مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ جب آپ کسی بندے کو معاف کر دیں تو آپ کی عزت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اللہ آپ کی عزت کو بڑھا دے گا۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی عظیم کتب کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ناموں اور اپنی صفات کو سیکھنے کی توفیق دے۔ یقیناً جیسے جیسے ہم اللہ کے ناموں میں دلچسپی لیں گے، رغبت رکھیں گے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ملے گی، اللہ کا تقرب ہمیں ملے گا۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آج ہمارا آخری درس تھا عید الاضحیٰ سے پہلے۔ اب عید الاضحیٰ میں 2-3 دن رہ گئے ہیں، آپ میں سے کئی احباب نے سفر کرنا ہوگا، میں نے بھی سفر کرنا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ درس جو ہے وہ عید کے بعد ہوگا۔ عید کے بعد کب ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تب تک آپ وہ دروس دوبارہ سن سکتے ہیں جو آپ پہلے سن چکے ہیں، اور وہ بھی سن لیں جو آپ سے مس ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں استقامت دے، اور اللہ تعالی ہمیں 9 طریقہ روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اور کئی ممالک میں 9 طریقہ روزہ جمعہ کے دن آ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ساتھ روزہ رکھ لیا جائے کس کا، جمعرات کا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خاص طور پہ جمعہ کا دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو بہتر ہوگا، میں واجب نہیں کہہ رہا، بہتر ہوگا کہ جمعرات کا روزہ بھی ساتھ رکھ لیا جائے اور دوسروں کو بھی ترغیب دی جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔